ایک ذریعہ ہے تمام علم تک پہنچنے کا. The gateway, it is one of the gateways to all knowledge. اور پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ جیومیٹری دراصل دو قسم کی ہے. ایک جسے وہ احساسی ہندسہ کہتے ہیں، سینسبل جیومیٹری، اور دوسری انٹلیکچوئل ایک سینسبل اور انٹیلیجبل جیومیٹری. آج انٹیلیجبل جیومیٹری پہ بات کریں گے. میں نے شاید سینسبل جیومیٹری کہا تھا، نہیں. سینسبل جیومیٹری سے مراد ہے کہ وہ جیومیٹری جو کہ ہمیں، جس کا تعلق حواس خمسہ سے، جو ہم اس کو مطالعہ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں تھرو دا سینسز، تو اس لیے سینسبل جیومیٹری. انٹیلیجبل جیومیٹری جسے ان کا کہنا ہے عقلی ہندسہ. انٹیلیجبل جیومیٹری وہ ہندسہ ہے جو کہ ہمیں تمام علم، آل نالج تک پہنچا سکتی ہے. تو یہ ان کے رسالے میں سے ہے. Know, O brother, that the study of sensible geometry leads to skill in all the practical arts, while the study of intelligible geometry leads to skill in the intellectual arts, because this science is one of the gates through which we move to the knowledge of the essence of the soul, and that is the root of all knowledge. تو یہاں اس مختصر سے جملے میں ایک طوفان میرے خیال سے انہوں نے کھول دیا. یہ آل نالج سے کیا مراد، انٹیلیجبل جیومیٹری سے کیا مراد. تو پہلے تو میں تھوڑا سا آج کا جو نشست ہے اس میں یہ چاروں نشستوں کے بارے میں تھوڑے سے تعارف کرنا چاہوں گا کہ ہم کس طرح سے اس کو اپروچ کریں گے، اس میں کیا کیا شامل ہوگا. اور کچھ اصطلاحات جو اس جملے میں استعمال کیے ہیں ان کی وضاحت بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ خیال کریں یہ استعمال کر رہے تھے یہ اصطلاحات بصرہ 10th سینچری. وہ بصرہ بہت مختلف تھا جو آج کل ہم آج کی دنیا میں بیٹھے ہیں. تو بہت سی چیزوں کے بارے میں انہی اصطلاحات کے معنی تبدیل ہو چکے ہیں. سو یہ تمام تر بحث جو جدیدیت سے پہلے کے فکر کا روایت تھی، اس کے
پس منظر میں اور اس کے فریم ورک میں یہ بات ہوگی. اور یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ آج کل میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا شاید، اگر ان چیزوں پہ آپ کو دلچسپی ہے تو جدید سائنس کے حلقوں میں بھی ایک ابھرتی ہوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے، جس میں کئی سائنسدان، یہ نہیں کہ میجورٹی یا پوری سائنس باڈی کو تبدیل ہو گئی ہے، لیکن ہلکی ہلکی جھلکیں ادھر ادھر نظر آتی ہیں کہ جس میں باقاعدہ یعنی لیڈنگ سائنٹسٹ مختلف فیلڈز میں بہت ہی بنیادی سوال اٹھا رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک لیڈنگ فزسسٹ کا یہ کہنا ہے کہ فزکس از ڈومڈ، اور اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام جدید فزکس کا جو ایک بنیادی نظریہ، ایک بنیادی تصور کہ حقیقت مادی ہے اور فزکس ہی وہ واحد ایک سائنس کا شعبہ ہے جس کے ذریعے سے ہم حقیقت کی اصلیت تک پہنچ سکتے ہیں. the nature of reality. So ان کا یہ خیال ہے. نیما آہد احمد, گریٹ فزسسٹ, اور یہ صرف اس کا نہیں, اور بھی کئی شعبوں میں سے یہ آواز اب اٹھ رہی ہے, یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے فزکس کو, سائنس کو ایک ریلیجن کے طور پہ بنا لیا. پیپل آر now more and more referring to scientism, جیسے مختلف دوسرے ازمز ہوتے ہیں, بلیف سسٹمز, اور فزیکلزم. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اگر اس کو اس طرح سے ایک تنگ نظری کا شکار بنا لیتے ہیں اور یہ حدود اور قید لگا دیتے ہیں سائنس میں, تو یہ سراسر ان سائنٹیفک طریقہ ہے. یہ سائنس کے اصولوں کے عین خلاف یہ بات ہے کہ اس طرح سے پکڑ لینا کہ سوائے اس کے کوئی حقیقت ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ پھر دوسرے بھی سائنس کے جو طریقہ کار مروجہ ہیں ان کے بھی جو سخت پابندیاں بنا لی ہیں کہ صرف اس خیال کو مصدق سمجھا جائے گا کہ جس کا کہ کوئی تحریری تاریخی ایویڈنس ہو, سورس ہو, پریسیڈنٹ ہو, اور پھر مختلف اس کی ثبوت, ویراسٹی وغیرہ بنا لیے ہیں. تو یہ پرسیپچول سائنس سے لے کے بائیولوجی, کاسمولوجی تقریباً, اور یہ بڑھتی جا رہی ہیں مختلف ڈسپلن جن میں کہ یہی سوال بار بار اٹھایا جا رہا ہے. اور یہ جو ابھرتی ہوئی بحث سائنسی حلقوں میں نکل رہی ہے, ان میں ایک کے بعد دوسرے لا محالہ یہ الٹ کے پلٹ کے دیکھ رہے ہیں
کہ صاحب یہ بات تو ہزاروں سال سے کہی جا رہی ہے، تمام پرانی تہذیبوں میں یہی تو کہا گیا تھا جو اب سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ تو یہ پہلی بار سائنس کے اندر جو اورل ٹریڈیشنز ہیں، پری ماڈرن ٹریڈیشنز ہیں، یعنی کہ جن کو کہ اب واضح طور پہ ریفر کیا جاتا ہے ایز دا وزڈم ٹریڈیشنز، تو ان کی طرف بھی اب سنجیدگی سے رجوع کیا جا رہا ہے کہ اس کو ہم سراسر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ ایک نان سائنٹیفک طریقہ ہوگا کہ آپ ایک پوری باڈی آف نالج کو کہیں کہ یہ تو ہسٹوریکلی نہیں ہے، یہ تو کہانیاں ہیں، نیریٹو وغیرہ۔ تو ان روایات کو بھی ایز ساؤنڈ ویلڈ سورسز لیا جا رہا ہے۔ تو ایک تو وجہ یہ کہ، اور اس میں ایک جو تقریباً ایک طرف سارے ڈسپلنز مجھے لگ رہا ہے جا رہے ہیں کہ بھائی اگر مادیت حقیقت نہیں ہے بنیادی، تو پھر کیا ہے بنیادی حقیقت؟ کوئی کچھ کہتا کچھ، مگر ایک کے بعد دوسرے لوگ اس طرف آ رہے ہیں کہ پھر فنڈامنٹل ریالٹی جو ہے وہ ہے کانشیسنس، اور یہ آپ دیکھیں گے حلقوں میں ایک کے بعد دوسرے یہ اس تک آ رہے ہیں۔ اب اس کے کئی ویریشنز بھی ہیں، پین کانشیسنس از کانشیس، کئی اس کو پہلوؤں سے دیکھا جا رہا ہے، مگر فزکس اور مٹیریل اسپیس ٹائم اینڈ میٹر اس کی جگہ اٹھا کے ایک نیا ایک بنا لیا کہ کانشیسنس دیٹس اٹ۔ اور دیکھو تمام پرانی روایتوں میں یہی تو کہا ہے، ویدک اور تاؤسٹ اور صوفی اور تمام۔ تو ایسا مجھے لگتا ہے کہ جیسے ابھی تک تو وہ جب اس پوائنٹ پہ آ کے وہ آگے نہیں جاتے کہ جی بگ بینگ کہاں اوریجن ہو گیا، تو پھر اس سے پہلے کیا تھا؟ تو یعنی سارے جو شواہد خود بیان کر کے اس پوائنٹ پہ آ کے ان کے منہ سے نکلتا نہیں ہے کہ اس سے پہلے خالق تھا جس نے تخلیق دی اس تمام کائنات کو، یہ ان سے نہیں زبان سے نکلا جاتا ہے۔ تو پھر کیا تھا؟ کانشیسنس تھی۔ انہیں اب ایک نیا خدا مل گیا جس کو کہ خدا کے بجائے اب کہہ سکیں۔ یہ سب نہیں، بہت سے سیریس لوگ بھی ہیں جو پراپرلی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک تو وجہ یہ تھی کہ ضرورت اس کی ہے کہ ہم جو جدیدیت سے پہلے کی روایات ہیں ان کو بھی ان کے اپنے نظریے سے دیکھا جائے۔ یعنی یہ جو ساری بحث جس کا میں نے ذکر کیا، تو یہ اس کو باہر سے دیکھ رہے ہیں نا، ویسٹرن ماڈرن کلچر، اس کی نظر سے یہ پرانی تہذیبوں کو اور روایتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو خوش قسمتی سے ہماری اپنی تاریخ ذرا مختلف ہے کہ ہمارا ابھی تک کچھ نہ کچھ جڑا ہوا ہے رشتہ اپنی روایات کے ساتھ۔ دوسری وجہ ایک یہ اس پہ بحث کرنے کی، بات کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، کیونکہ یہ جو عالمی بحران، اور یہ عالمی بحران ہے، یہ صرف یہاں یا وہاں ہمارے ملک میں نہیں ہے، کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ وغیرہ،
ڈپلیشن آف ریسورس. یہ کوئی 30-40 سال سے 50 سال سے سائنسدان کہتے چلے جا رہے ہیں کہ بھائی بس کرو، یہ کیا کر رہے ہو اپنے ماحولیات کے ساتھ، انوائرمنٹ کے ساتھ، یہ تو بالکل تباہ کر دے گا. اور ان کا بس کیا تو مذاق اڑاتے رہیں، ڈینائل میں رہیں کہ ہر. لیکن اب شواہد اتنے عیاں ہو چکے ہیں میرے خیال سے، اب سوائے ڈونلڈ ٹرمپ یا 2-4 لوگ ہوں گے جو آج تک ڈینائل میں ہیں. بلکہ اگر آئس کیپس میلٹ کر رہی تو واہ واہ، یہ تو بڑا ایک اپرچونٹی ہے، روس کو روکو، آئس لینڈ کو قبضہ کرو، اور یہاں سے منرلز نکلیں گے وغیرہ. تو ابھی تک ان کے رالیں ٹپک رہی ہیں کہ یہ جو میلٹنگ آف آئس کیپس ول ریویل لاٹس مور نیو ٹریجرز. تو یہ دوسری چیز جو میں دیکھ رہا ہوں حال میں پچھلے 5-6 سال سے، کہ جس بات کا پہلے بالکل ہی مذاق اڑایا جاتا تھا، بات ہی نہیں کرتے تھے، اس طرف آتے ہی کوئی نہیں تھا، کہ اب سسٹینیبلٹی اور گرین ایک فیشن ٹرینڈ بن گئی. اور اس میں اس کا پھر دوسرا سائیڈ ایفیکٹ یہ کہ پھر کچھ لوگ بڑھتے جا رہی ہے تعداد کہ بھائی یہ جدیدیت سے پہلے تو سارا گرین ہی تھا نا آرکیٹیکچر. تو اس طرح سے پھر روایت کی طرف توجہ دے رہے ہیں لوگ. اور جب روایات کی طرف دیکھتے ہیں، روایتی آرکیٹیکچر، روایتی فنون، تو لازمی اس میں، اور خصوصاً جو اسلامک آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر، اس میں، اور یہ میں دیکھتا ہوں اسٹوڈیو میں آرکیٹیکٹس وغیرہ دم سے، کئی لوگوں کا پہلے تو کبھی میں نے ایک کلاس میں سے کوئی 1-2 اس پہ کہتا تھا جی میں اب اپنے ٹریڈیشنز پر بیسڈ کوئی تھیسس کرنا چاہتی ہوں. اب تو ہر کلاس میں 4-5-6 کافی لوگ اس طرف آ رہے ہیں. تو اکثر کا یہ اپروچ ہوتا ہے کہ جی میں ٹریڈیشنل اسلامک جیومیٹری، تو بس کو جیومیٹری ٹرائیں آکٹیگن ٹھپ ٹھپ ٹھپ، دیکھیں جی میں تو پورا اسلامک بنا لیا، یہ سب بیسڈ ہے آکٹیگن پہ. یہاں تک کہ ہمارا اسلام آباد جو دارالحکومت، اس کا پلان اس پلانک پہ بیچا گیا. ڈاکسیاڈس جس نے پلان بنایا، ڈائناپولس، وہ سراسر ماڈرنسٹک اپروچ ہے. اینڈلیس گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ فار ایور اینڈ ایور، تو پورا پلان ہی ایسے ڈیزائن کیا فین شیپ. تو اس پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی کچھ ہماری بھی روایات تھیں تو اس کے مطابق بھی ہونا چاہیے. میں نے کہا جی یہ بالکل آپ کی روایت کے مطابق ہے، لیکن یہ جیومیٹری پہ بیسڈ ہے، گریڈ سسٹم. یہ تو اسلامک ہے کیونکہ یہ گریڈ پہ. سو اس طرح کے واحیات اور احمقانہ کچھ باتیں بھی ہوتی رہی ہیں، ہو رہی ہیں اور ہوئے چلی جا رہی ہیں. تو ہمارا خیال تھا کہ کچھ تھوڑی سی اس پہ بھی روشنی ڈالنا چاہیے کہ روایتی فنون میں اور خصوصاً اسلامی فنون میں جیومیٹری کا جو استعمال ہے یا اس پر مبنی ہے، تو وہ کہاں اور کس طرح سے اور کیوں جیومیٹری کس طرح سے استعمال کی جاتی. کیونکہ اس کو سطحی طور پہ دیکھ کے لوگ ایک بہاؤ میں چلے جاتے ہیں اور اصل جو اس کا مقصد تھا وہ اس سے بہت دور نکل جاتے ہیں.
تو کچھ جو اصطلاحات ہیں انٹیلیجبل جیومیٹری، ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا، اور کیونکہ باقی ساری بحث اس کے ان معنوں میں، اگر ہم ان الفاظ کو، ان اصطلاحات کو صحیح روایتی معنی کو نہ سمجھیں تو پھر یہ سب بیکار ہو جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ انٹیلیجبل جیومیٹری میں انٹلیکٹ سے کیا ظاہر ہے، انٹیلیجبل کا تعلق انٹلیکٹ سے۔ اب آج کل انٹلیکٹ کو ہم سمجھتے ہیں کلیورنس، مینٹل ایجلٹی، ہوشیاری، چلاکی، تیز، یعنی دماغ، مینٹل سکلز۔ روایتی طور پہ انٹلیکٹ ایک بالکل ہی مختلف فیکلٹی ہے، مائنڈ مختلف ہے، اور اب یہ بڑا انٹلیکچوئل ہے، مطلب اس کے پاس بڑی ڈگریاں ہیں، بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے ہے، یہ کتابیں لکھتا ہے۔ انٹلیکٹ کا بالکل یہ مطلب نہیں۔ تو اس کا تعلق نالج سے ہے، اور نالج کا بھی جو اب ایک معنی بن گئے ہیں کہ یہ بھی ایک کموڈٹی کے طور پہ ایک آبجیکٹ، ٹینجیبل، ایکوائرنگ نالج، اب نالج انڈسٹریز ہوتی ہیں، نالج پروڈکشن ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک بڑا ایک عجیب تصور ہے کہ علم کوئی شے ہے جو آپ بازار میں خرید اور فروخت کر سکتے ہیں، یا اس کو حاصل کر لیں تو بڑی طاقت آپ کے پاس آ جائے گی، پھر آپ دنیا کے اوپر قابو کر لیں گے۔ تو یہ تھوڑی سی آگے چل کے اور بات کریں گے اس پہ۔ اس کا تعلق ہے آنٹولوجی سے، کہ علم نالج منتقل، دیٹس نقل۔
جو ہے علم کا زیادہ اعلیٰ، زیادہ ڈپینڈبل، وہ ہے جو آپ کے مشاہدے میں ہو، کہ جس کو آپ نے براہ راست اپنی آنکھوں سے، کانوں سے چھو کے اس کا ایکسپیرئنس خود آپ نے وٹنس کیا۔ لیکن اور اب تو یہ بھی باقاعدہ سائنٹیفکلی اسٹیبلشڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کہ جو ہمارے سینشل پرسیپشن ہے وہ بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں عین الیقین۔ اگر علم الیقین جو انفارمیشن ریسیوڈ ہے وہ سرٹن نہیں ہے تو، اور مشاہدے میں جو ہم نے چیز دیکھی براہ راست اس میں بھی مغالطہ ہو سکتا ہے، تو اصل ڈپینڈبل سرٹن ٹروتھ وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ تو عین الیقین یہ تو آپ کو کسی ذریعے سے حاصل ہوا، وٹنسڈ مشاہدہ یہ آپ کو اپنے حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہوا۔ لیکن اصل میں آپ کو کسی بھی چیز کا مکمل علم نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ جاننے والا خود ہو جس چیز کا وہ علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی چیز کو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں، ادھر سے نہیں دیکھ سکتے، باہر سے دیکھ سکتے ہیں، اندر سے نہیں دیکھ سکتے۔ مکمل طور پہ سرٹن ٹروتھ صرف وہ ہو سکتا ہے جب کہ جو the subject is the object، تو یعنی کہ certain truth is by being the object that you want to know۔ تو یہ علم جو ہے حواس خمسہ سے آپ نے سنا، دماغ کے اندر پروسیس کیا، تو کون سی چیز ہے جس کے بارے میں آپ یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بلا شبہ یہ حقیقت ہے، سوائے اس کے کہ جو آپ خود ہوں؟ اس کا مطلب the only thing you can say for certain is that I am۔ اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، ورنہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے۔ So being the thing which you want to know, becoming the thing، اس پہ آگے بھی بات ہوگی، مگر یہ جو علم ہے یہ آنکھوں اور کان سے اور ہاتھ سے نہیں حاصل ہوتا، نہ دماغ سے سوچنے سے حاصل ہوتا ہے، یہ آپ کو اندرونی، آپ کو پہلے ہی سے یقیناً یہ پکا علم تو ہے آپ کے اندر، تو یہ کہاں ہے؟ یہ ہے قلب کے اندر، the heart۔ So the faculty that can know true knowledge is the heart۔ تو ہارٹ میں کیا، یہ تو مسل ہے، یہ کیسے جانتا ہے؟ روایتی طور پہ جب قلب کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ مسل نہیں ہے، it means the center of our being، the very center، the heart۔ اور اس سینس میں ابھی تک الفاظ بھی یہ انٹرچینجبل لفظ ہے تقریباً ہر زبان میں، اور جب ہم کہتے میں یہاں پوائنٹ کرتے ہیں، یہاں نہیں کہتے۔ سو وی نو دیٹ
where we know is in the heart, and the heart is not this. The heart is what I am, my center, my being. तो intelligible geometry का ताल्लुक उस intellect से है, क्योंकि the heart is where, which is called the seat of the intellect. तो वो जो अक्ल है, the intellect, not the mind, it is located in us, in the heart. Or certain knowledge is known by the heart, by the intellect. तो इंटेलिजिबल जियोमेट्री वो है जिसको कि आपका इल्म होता है, not through the with senses or by thinking, but simply by knowing, and that is the intellect that knows. So हकीकत क्या है is defined and known through the intellect, by the intellect, in the heart. अब ये जो मैं हूँ और ये मेरा दिल जिसको पता है कि मैं कौन हूँ, तो वो ये बॉडी तो नहीं है, तो क्या है? It is not physical. It is non-physical. So ये एक बहुत ही अहम फिर एक पॉइंट तक पहुंचते हैं. There is a difference between, there is a non-physical reality. पहले तो यही नहीं तस्लीम करते ना मॉडर्निस्ट. The only reality is physical. There is no other, there is no except the physical. So, ये जो it's a metaphysical reality, and there is a whole, a huge, the 90% of the reality is not physical. I mean, what am I? This is not a physical thing. आप देख नहीं सकते मुझे, छू नहीं सकते. But we all know, I am. What is love? Compassion? Life? Knowledge? None of these things are physical. So the first thing to realize that there is a divide and a real, two kinds of reality. एक जो फिजिकल है और एक नॉन फिजिकल है. और इसमें जो नॉलेज हासिल होती है वो बाय बीइंग. दैट इज वेयर यू कैन बी, नॉट इन द फिजिकल वर्ल्ड. यू कैन बी योर सेल्फ. सो दूसरी तरफ ऑफ कोर्स there is the sensible geometry. उसका ताल्लुक senses का है. Senses का ताल्लुक physical, phenomenal, corporeal reality से है. और इसमें इस corporeal physical reality को हम इल्म हासिल करते हैं through the senses, through perception. जो अखवानुल सफ़ा का जो कहना है कि जो सेंसिबल जियोमेट्री है वो कारआमद है, बहुत मुफीद है प्रैक्टिकल आर्ट्स में. अब प्रैक्टिकल आर्ट्स का क्या मतलब?
اب آرٹ کا ہی مطلب فرق ہو چکا ہے. آرٹ کو ہم نے ایک خاص خانہ بنا دیا ہے. یہ صرف ہست و نیست میں ہوتا ہے. یہاں پاگل لوگ بیٹھ کے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. آرٹ کا روایتی طور پہ مطلب تھا اینی تھنگ دیٹ یو ڈو ود اے پرپز, انٹینشن, با مقصد عمل, شعوری عمل. So whether it's making carpets or lamps, shoes, the art of cooking, the art of speaking, the art of building, یہ سب فنون تھے. These were the arts. تو پریکٹیکل آرٹس کا تعلق ہے not with painting, music, dance and sculpture, but with the conscious, deliberate action of making or doing anything. اور یہ سارا کچھ ہے مٹیریل, فزیکل جو دنیا ہے اس کے اندر آپ عمل کرتے ہیں. سو دو یہ پہلی تقسیم ہو گئی, the non-physical, which is not known through the senses, so it is not visible. یہ ہے عالم غیب, یا جسے ہم کہتے ہیں باطن. اور دوسری طرف فزیکل, مٹیریل, پرسیپٹیبل world, the world, and this is the world and that is heavens above. So وہ دنیا اور heavens above, وہ اوپر ہے, یہ نیچے, that is superior, above, and this is below. So there is a hierarchy also. This is the world of manifestation, which we can witness. So what is the batini dunya? That is the non-physical world. یہ لو کیا ہے, نالج کیا ہے, کمپیشن کیا ہے, لائف کیا ہے. These are principles. اور پرنسپل کیا ہوتا ہے, جو وہ کسی کیٹیگری کو, ہر ممبر آف دیٹ کیٹیگری از applies. That's the principle. So there is only one principle. There is life, and these are all manifestations of life. I am alive, you are alive, but none of us are life as such. And that life as such is the same, universal, omnipresent, unchanging, timeless, everywhere, not here, not there, invisible, without form. So that is the domain of the principle, جو باطنی دنیا, حقیقت. And this world of manifestation is of multiplicity. انگنت لائفز ہیں, پر لائف ایک ہے. سو یہ ظاہری دنیا اور مینیفیسٹیشن, یہ ہے دنیا جس میں سینسبل جیومیٹری کارآمد رہتی ہے. تو انٹیلیجبل جیومیٹری کا کیا فائدہ؟ اٹ ٹیکس اس ٹو دا پرنسپل and knowledge of the principle, of the real,
سو یہ ہم ان سارے چاروں سیشنز میں بار بار ان حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں گے. دیر از دا ریالٹی ان پرنسپل اینڈ دیر از مینیفیسٹیشن ان ملٹیپلسٹی. یہ ظاہر اور باطن کا فرق. سو جب وہ کہتے ہیں کہ intelligible geometry is the gateway to all knowledge, it's knowledge as such, not the knowledge of this and that. اب سمجھ آتا ہے نا. What do they mean by all knowledge? It is the principle of knowledge, which is not physical, but it is the principle which is manifested in every manifestation of knowledge. So, یہ intelligible geometry ہمیں راستہ کھولتی ہے اور پہنچا دیتی ہے ٹو دا سورس آف آل نالج. اور وہ ذریعہ، وہ گیٹ کہاں ہے؟ دیٹ از دا ہارٹ. اور وہ کون سی فیکلٹی، وہ کون ہے جو ہو نوز آل ایوری تھنگ از دی انٹلیکٹ. اینڈ دیٹ از اونلی ون in principle, invisible, formless, infinite, and because it includes all knowledge, it is one. There is nothing other than it. It is infinite. So یہ تو یہ کچھ اصطلاحات کے بارے میں تھا. اور دوسرا So, the study of sensible geometry leads to skill in all the practical arts. یہ بات ہو گئی. While the study of intelligible geometry leads to skill in the intellectual arts, because this science is one of the gates through which we move to the knowledge of the essence of the soul, and that is the root of all knowledge. اس میں یہ جو سفر ہے وہ گیٹ تو کھول دیا انٹیلیجبل جیومیٹری نے, بٹ یو ڈونٹ ارائیو اسٹریٹ اوے ٹو آل نالج. وہ ایک سفر جو ہے وہ بتدریج اٹ گوز تھرو اسٹیجز. اور یہ بھی تمام ٹریڈیشنز کے اندر یہ سفر اور یہ طریقہ جو لفظی ہے اس کا مطلب ہے راستہ. اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا اگر میں ایک نقشہ آپ کے سامنے مے بی دیٹس ویئر وی مائٹ میک اے لٹل ڈائیگرام. آئی تھنک ویسے بتا دیتا ہوں کہ سب سے لوئسٹ لیول دا ورلڈ, دس از دا ورلڈ آف chaos, multiplicity. Innumerable possibilities. جب انگنت possibilities ہوں, so information is zero.
complexity increases probabilities, and the more the complexity, the less you know. This is very standard information theory. एंट्रोपी कहते हैं इसको. So there is so much multiplicity that if we could know even a fraction of it, it will just blow our minds. I mean, you can't handle it. How do we know the world outside? We think we know it through our senses. The senses do not enable us to know the world. The senses are a filter which reduce the amount of information coming in. If all the spectrum of electromagnetic radiation was accessible to us, we just go blind. You have to filter it down to a very narrow band. So the function of the sense of sight is not to enable us to see the reality in the physical world, it is to reduce it down, filter it down, so that we cut out how much we are seeing. Only that which we need to know. And even that, well, we'll come to that later. So, this is, the senses are a filter which reduces the probabilities, the possibilities of the data coming through. And then you're able to, but even that data has to be processed by the mind, because वो डेटा क्या आ रहा है आपको, पूरा आंखें जो हैं रेटिना के ऊपर कोन्स और वो क्या ब्रॉड्स, इट्स सो फजी. ऐसे अगर आप करें तो सिर्फ ये नाखून बराबर एक आपकी पूरी विजिबिलिटी रेंज में इतना सा हिस्सा है जो कि जिसमें क्लैरिटी है. द रेस्ट ज़रा सा आप वैसे ही गौर करें, you're looking सब, everything else is very out of focus. You can't focus. इतना सा आप फोकस करते. And that is also upside down. And there's not one, there are two. And we have no problem with seeing the world out of this strange contortion. ये क्या हो रहा है? This is the mind which is, the world that we think we see is a construct of the mind. It is not the reality outside. So the mind becomes the second filter. Uske baghair it will just be rubbish, confusion. You won't. If all the sound spectrum, you wouldn't hear anything. Har cheez, it's just overload. So the mind constructs, and then that world which we construct actually is in the imagination. It's not out there. Then you have to filter that out again. उसमें भी बहुत सारा, अगर फिल्टर नहीं करेंगे तो हकीकत तक नहीं पहुँचेंगे.
That is the function of the intellect. Out of that vast amount of, وہ بھی filtered down and constructed, کچھ سینس بنا کے پھر بھی حقیقت تک پہنچتا ہے وہ انٹلیکٹ. سو وہ عقل ہے جو اس تمام it's another, it again knows that, but to really know the principle, it has to be the thing, and that can only be possible not in the physical world but in the spiritual, non-metaphysical world. So wo, to be, it ceases to be itself and becomes that which it seeks to know. یہ مقام ہے فنا. اور پھر جو رہ گیا وہ ہے بقا. سو یہ اسٹیجز ہیں فلٹریشن کے، یہ ہیں وہ پردے جو لازمی ہیں ٹو ریڈیوس دس کمپلیکسٹی ڈاؤن ٹو ون. And it's only when you arrive at the one, which is the universal principle, infinite, formless, timeless one. But then you cease to be. I am not this myself. I am a manifestation of the self. So that realization, with that realization you cease to be. You know that I am not. The self is the only reality. So یہ ہیں وہ سفر اور وہ ویلز، پردے اور فلٹرز جن کو کہ عبور کرتے ہوئے عقل پھر اس مقام تک پہنچتی ہے کہ جس میں وہ خود فنا ہو جاتی ہے اور علم حاصل کر لیتی. That is the gate that is opened by. وہاں تک وہ گیٹ کھولنا ضروری تھا نا، ورنہ یہ سفر ہی نہ طے کر پاتے. This is the function of intelligible geometry, to open the way to all knowledge. تو یہ مختصراً تعارف کے طور پہ چند بنیادی اصطلاحات اور چند بنیادی تصورات جو کہ آگے والی بحث کو آگے لے جانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ سامنے رکھیں. ابھی تک جو بات ہوئی ہے اس پہ اگر کوئی آپ سوال یا کوئی ایڈیشنل کامنٹ، وی آر اوپن فار ڈسکشن. ٹائم وائز کہاں تک جا رہے ہیں ہم؟ بیکاز واٹ وی سو مے بی ول اینی وے بات یہاں تک کر لیتے ہیں. میرا خیال تھا کہ ٹائم ہو تو پھر وی گو آن ٹو آنٹالوجی اٹ سیلف، واٹ از اینی تھنگ. پر وہ بعد میں، یا ابھی تک جو بات ہوئی ہے اس پہ اگر کوئی ڈسکس کرنا چاہیں، کوئی پوچھنا چاہیں تو وی کین اوپن دا فلور. جی جی. See, there were off and on certain illusions about the newer developments taking place in the sciences, especially physics and philosophy, about how they might lead us towards a sort of convergence towards the traditional viewpoints. But do you think that it is a particularly slippery slope, that we might actually get derailed if we go down that path, because we are basically opening up the modernist paradigm again, if we start taking too much hope in the newer developments? Absolutely right. This is the most likely result. We'll just go into another black hole, a rabbit hole. یہ because fundamental جب آپ
تیار ہی نہیں ہے اس چیز کو ماننے کے لیے کہ بھائی یہ ساری کائنات ایک تخلیق اور اس کا ایک خالق ہے. وہاں تک آپ روک لیتے ہیں, بریک لگا لیتے ہیں, تو پھر اس گڈھے سے نکل کے دوسرے گڈھے میں گر جائیں گے. سو یس, دیٹس ویری ویری لائکلی. So how are we supposed to navigate this new evidence that is emerging, which on the one hand tends to corroborate the traditional viewpoint and on the other hand tries to take us only so far that we cannot go any further? The problem is that all of modern science is looking at the Zahiri the world of manifestation. اور جو manifestation ہے وہ infinite multiplicity. The more you go into it, the more it is an endless pit hole. Now جب ایک تھیوری نہیں ایکسپلین کر رہی تو آپ کو یہاں اور سے پکڑ کے, مگر ایکسپلین اسی کو کرنا ہے. سو جب آپ کے ویئر آر یو لوکنگ, آپ کتنے وہ لے لیں, ٹولز استعمال کر لیں, بٹ ویئر آر یو ڈگنگ فار دس نالج؟ یو آر ڈگنگ ان دا رانگ پلیس. سو دیٹ از دا ڈینجر. ان فیکٹ دا موسٹ لائکلی ریزلٹ ول بی دس. یو آر رائٹ. سوری, ڈز دیٹ میک سینس؟ جی نہیں, ابھی بس یہ اس بات سے جو اندازہ وہ یہ کہ بیسیکلی سو مینی انسٹینسز آف ون پرنسپل. میں بھی ایک انسٹینس ہوں, یہ بھی ایک انسٹینس ہے. تو دا انسٹینس از ٹرائنگ ٹو ریئلائز یا انڈرسٹینڈ یا ریچ دیٹ ون پرنسپل جس سے کہ ساری مینیفیسٹیشن نکلی ہے, ود ون ایڈیڈ ایڈوانٹیج کہ وہ کیونکہ میں اسی چیز کی مینیفیسٹیشن اور لہٰذا وہ پرنسپل اندر کہیں موجود ہے, اندر ہارٹ میں میرے یا ہارٹ کے تھرو اس کا ایک رستہ موجود ہے. تو بیسیکلی مطلب آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ یا ٹرائنگ ٹو آرٹیکولیٹ اٹ کہ بیسیکلی جو انسٹینس ہے یا مینیفیسٹیشن ہے وہ واپس اپنے پرنسپل کی طرف جانا چاہتی ہے. یہ سفر ہے بیسیکلی. بس اگین اٹس سم تھنگ وچ آل دا ٹریڈیشنز ہیو بین سیئنگ آل along کہ وہ کہیں جانا نہیں ہے, وہ موجود ہے, وہ موجود ہے. You're just not looking in the right place. میں ذرا تھوڑی سی وضاحت چاہوں گی. ابھی ہم نے بات کی سینسیبل جیومیٹری کی اور انٹیلیجبل جیومیٹری کی. یہاں ہم بات کر رہے ہیں ایکسپریمنٹل ریالٹیز کی, کنٹینجنٹ ریالٹیز کی. یہاں تک تو مجھے سمجھ آ گئی. لیکن جب یہ ہم جیومیٹری کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ان مائی مائنڈ ہمیشہ کوئی فارم آتا ہے. سو when we talk about intelligible geometry, which is formless, unmanifested potential, then why do we use the word geometry? By geometry we mean geometry. A geometry, you're right, is about form, but not just about form. It is about order, regulation, regularity, predictability, in basically the orderly form, or the it is the principle that defines the order. Let's say the simplest may be a rhythm, equal time or space, and that equality is the principle. And equality is manifested in so many things all over the place. We have this tuck, 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 tuck. Now that is order. But this is chaos. So
It is geometry which is the measurement of the world. Geometry. So by the world we mean the ground of being, the earth, the plane of manifestation, آپ جس طرح بھی کہہ لیں. So that is the material or substance, the world, and when you measure it, you can't measure anything. In principle, there is no measurement. Because the principle is infinite and one, then what do you measure it with? It is its own measure. There is only one. So you can only measure when there is multiplicity. And you take one of the many as the standard, and then you can measure, this is 2 of these, 3 of them, 5 of them, and they're all equal. تو وہ سارا سوال میجرمنٹ کا ہی جب ہی پیدا ہوتا ہے ان دا ورلڈ آف ملٹیپلسٹی. میجرمنٹ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان دا ورلڈ آف دا پرنسپل. سو sensible geometry actually is the geometry that measures in the world of multiplicity and manifestation. It is the intelligible geometry that opens to the knowledge of the real, the principle, which is a reality without measure. لیکن اس کو آپ نے جب کانٹمپلیٹ کیا تب آپ وہاں سے یہ اسٹیجز تک راستہ, اٹ اوپن دا وے, بیکاز یو سو اینڈ واٹ, دین یو لک ایٹ دس, واٹ از دس, وائی از دس, اینڈ یو اسٹارٹ میڈیٹیٹنگ, کانٹمپلیٹنگ, thinking on that, and you go from step to step until you get to all knowledge. So this is the intelligible geometry uses geometry as the springing point for the journey. ٹھیک ہے نا؟ So you just have to wake up to that realization. Open your eyes, not these eyes, but the eye of the heart. So it is merely, you can پہنچنے کے لیے کیا کریں, is realization. You have to realize what you already and really truly are. To realize that is to become what you really are. And what you have to do? Shut off the lights. Shut off the illusion. Shut off this drama that's going on. These are the filters, and nature is giving you the necessary first filters. When you realize that, then apply some more filters. It's only when you shut all the lights, then you really wake up. In ontologically, we can do that shut-ups, but in epistemologically, how can we do that? میں نے آپ کو میپ تو بتا دیا. Okay, I got it. How can you do it? Just do it. Don't just talk about it. ہاں جی, پہلے ادھر. میرا تھا کہ جیسے ایک انسان کی اصلیت اور حقیقت ہوتی ہے, ایک انسان کی اصلیت اور حقیقت ہوتی ہے, تو کیا چیزیں جیسے پیڑ پودے ہو گئے یا جو ارد گرد جو دوسری چیزیں ان کی بھی اصلیت اور حقیقت مطلب ایک ہوتی ہیں؟
میں یہی تو سارا کہہ رہا ہوں، آج پوری نشست میں بات ہی یہی ہو رہی ہے کہ یہ اس حقیقت کی کو ظاہر کر رہی ہیں، اظہار ہے، وہ حقیقت یہ نہیں ہے. ہر چیز اس حقیقت کا مظہر ہے. آپ بھی، میں بھی، یہ پودا بھی، all of this is a manifestation of that reality. اوکے؟ لیکن ہم جب سمجھ بیٹھیں کہ یہی حقیقت ہے تو پھر وہ you're lost. جی یو سینگ. میرا سوال یہ تھا ملٹیپلسٹی ملٹیپلسٹی کی ضرورت، مطلب ایک یونیورسل فارملیس حقیقت کو کیا ضرورت ہے؟ ملٹیپلسٹی کا تو مطلب ہوا نا ہم کانشیس ہیں اور ہم اس کو آبزرو کریں، تو اس کو اتنی کیا گریڈ ہوئی کہ اتنی زیادہ ملٹیپلسٹی ہو، اور مجھے اب ساری ملٹیپلسٹی آبزرو. ایک ہمارے یہاں روایت ہے، حدیث ہے، حدیث قدسی، in which اللہ تعالیٰ speaks on the tongue of the prophet. بہت مشہور. I was a hidden treasure. كنت كنز مخفيا. And I loved to be known. And so I created creation. So, there is no need, but that one in his nature, صفات میں سے he loves. So out of love, to be known, there is somebody who is the knower. So there has to be another, the knower, to know the one. So multiplicity is the necessary form, and that is the purpose of creation. And creation by definition is not he, it is other than him. It is not other than he, but and I could demonstrate if this is all there is nothing outside, then there is no form, because there is no edge, there is no boundary between this and that. So if this is all, it is one, and it is formless. Let us take a principle of location. Anywhere in this, location is a possibility. But no one location is the location. So I could point to it, but you still don't see it. To help you to see it, I have to say, that location. Or I can say, that location. Or some other
symbol, but by making that form, if it had no form, you wouldn't see it. But by having form, it no longer is a location, because it has dimension, it's not a point. And it is covered by ink, so it stops you from seeing everything else. You could just as well make a hole and say this location. So whether it is not other than this hole, but its properties, its attribute, some attributes have been hidden or revealed, while all possible attributes are the whole reality. So it is other than that, but it is not other than that. So, but that makes, instead of one now we have two. We have this and not this, this and that. Differentiation. So differentiation means multiplicity. And without multiplicity, there would be no manifestation. And if there's no manifestation, then there is no way that we can know the one. But to know, the subject has to become the object. Is when he will fully, just as you said, you have to become fana. So to actually know, then you are no longer in the multitude, in the multiplicity. When you come to the knowledge, you will no longer be in the multiplicity. You will then know that you are not other than he. You don't have to go anywhere. Okay. Ji. और तैमूर साहब Okay. Sir, I guess it's a question. Okay, to support this argument, can you say the theory of imitation by Plato was directly linked to this? Sorry, say again. Can you say the theory of Plato, which was imitation, is directly linked to this, that everything is manifestation of the something that is existing cosmic world? Well, this is the theory of Plato and Socrates and the Buddha and Islam and Judaism and Taoism and all traditions, they say the same thing. Yes, but in their words actually. What? But in their own words actually. We believe Oh, in yeah. God, they believe in their one Brahman. I But would in say essence, they're Brahman. talking about the same thing. देखिए वही बात है ना, असल हकीकत तो वही है. Yes. आप इस पौधे को कहें कि ये पौधा है, एक और पौधा वो भी पौधा है तो पौधे ना, तो पौधा तो एक ही है, उसके इजहार मज़ाहिर अनगिनत है.